کہ جب سے طالبان آئے ہیں تو مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے خوش نہیں ہے وہ. میرے خیال میں یہ جو سرحد کا ایشو ہے، اس میں یہ ہے کہ یہ اس حوالے سے افغانستان میں بڑی جو ہے نا ایک سینسیٹیوٹی پائی جاتی ہے. اگر آپ تھوڑا سا نظر دوڑائیں تو افغانستان میں جو بھی رولر رہا ہے، چاہے وہ یعنی وہ پاکستان آزاد ہونے کے بعد سے میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 73-74 سالوں میں، تو اگر وہ کرزئی تھے تب بھی جو ہے نا وہ اس سرحد کے حوالے سے بڑی سینسیٹیوٹی تھی. اگر وہ ڈاکٹر اشرف غنی تھے تو اس وقت بھی تھی. اور اب جب کہ طالبان ہے تو وہ بھی آپ نے دیکھ لیا کہ وہ تو سب سے جو ہے نا انہوں نے اشرف غنی کے دور میں تو اس طرح نہیں ہوتا، طالبان نے تو بالکل وہ ریکارڈ ہی توڑ دیا. یعنی وہ جو ویڈیوز آئی ہیں کہ اس میں وہ جو ہے نا اپنی گاڑیاں وہ جو پولز ہے ان کے اوپر سے جو ہے نا ایسی گاڑیاں گزار رہے ہیں وہ. اور ساتھ میں نہ تو یہ کہ انہوں نے وہ فینس جو ہے وہ ہٹائی ہے، بلکہ ساتھ میں باتیں بھی کر رہے ہیں. یہ تو تقریباً 2 ہفتے پہلی جو ویڈیو آئی تھی وہ کنڑ کے یہ جو ہمارے بالکل مومند ایجنسی کا علاقہ ہے، مومند ضلع، اس کے بالکل اس طرف جو ہے نا کنڑ کا ایریا ہے. تو وہ جو ایک ویڈیو آئی تھی اس میں ایک جو ہے نا افغان سائڈ سے جو ہے نا کچھ طالبان جنگجو ادھر دور جو ہے نا پہاڑی کے علاقے میں دور سے جیسے اس کو آواز دے رہے ایک پاکستانی سیکورٹی فورسز کے اہلکار کے، آپ نے اس طرف جو ہے نا مطلب پیشاب بھی کیا تو پھر ہم جو ہے نا ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. بلکہ وہ ویڈیو اس میں تو بالکل وہ صاف طور پر یہ بھی کہتا ہے وہ جو طالبان جنگجو ہے کہ یہ ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا ہم جہاد ایسا ہم آپ سمجھ لیں کہ جیسے ہم یہودیوں کے خلاف لڑتے ہیں. تو ایسے اس نے جو ہے نا اتنی بڑی سخت قسم کی بات کی. پھر یہ نمروز کا واقعہ ہوا. تو اس سرحد کے حوالے سے تو سولنگی صاحب یہ تو بالکل جب سے مطلب پاکستان آزاد ہوا ہے اس کے بعد سے لے کر آج تک جو ہے نا یہ مطلب وہاں پہ جو بھی حکومت رہی ہے وہ اس سرحد پہ جو ہے نا ان کی بڑی خاص ایک سینسیٹیوٹی ہے. وہ مطلب اس سرحد کو وہ نہیں مانتے ہیں. وہ ان کا جو اپنا ایک وہ بتاتے ہیں کہ جیلم تک جو ہے نا ان کا وہ جو ماڈرن افغانستان کا ایک جو احمد شاہ ابدالی کے دور میں تھا وہاں تک وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا ایریا ہمارا ہے. تو یہ یقیناً جو ہے نا ایک بڑا سنجیدہ معاملہ ہے. اب جو پاکستان کے لیے مطلب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ مطلب اس وقت پوری دنیا میں اگر کوئی ملک ہے تو وہ تو پاکستان ہے جو افغان طالبان کی جو ہے نا وہ ہر جگہ پہ وکالت کر رہا ہے اور سب سے زیادہ ہمدرد بھی ہے. تو ایسے میں جب ان کے افغانستان سے اس طرح کے میسیجز آئیں گے تو میرے خیال میں یہ یہاں پہ ہماری جو پالیسی ساز ہے ان کے لیے بھی یہ بہت بڑا جو ہے نا ایک مایوسی کا جو ہے نا ایک سچویشن ہے. تو اب جو آج کچھ خبریں بھی آئی ہے کہ جیسے پاکستان نے مطلب انہوں نے ابھی تک تو کسی نے اس کے اوپر جو ہے کوئی باقاعدہ طور پر کوئی بیان جاری نہیں کیا ہے چونکہ بڑا حساس معاملہ ہے. تو پاکستان کی طرف شاہ محمود قریشی کے حوالے سے کچھ خبریں آئی ہیں کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی آپ پریشان نہ ہوں اور ہم اس معاملے کو بات چیت کر کے جو ہے وہ ریزالو کر لیں گے اور اس پہ زیادہ جو ہے وہ جذباتیت کی ضرورت نہیں. اچھا تو بس یہ آج ہی اگر اس نے یہ بیان دیا ہے تو وہ دوسری بات ہے کیونکہ اس سے پہلے تو یہ تقریباً 10-12-15 دنوں سے یہ معاملہ چل رہا تھا. تو وہ بھی جب آج سٹوریاں میرے خیال میں چپی ہیں اور جو افغان طالبان کی طرف سے مسلسل جیسے آپ نے ذکر کیا وہ جو ان کی ڈیفنس منسٹری سے بھی اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے اور ان کے جو ترجمان ہیں انہوں نے بھی جو ہے نا ذبیح اللہ مجاہد نے بھی آج ذبیح اللہ جی انہوں نے بھی ایک بیان دیا ہے. بھی آج ایک بیان دیا ہے جس میں کہا ہے کہ جی یہ سارے خاندان ہیں اور ایک ہی قوم ہے تو اس کو تقسیم نہیں کرنا چاہیے اور وغیرہ. تو لگتا ہے کہ جو سرکاری طور پر ملا یعقوب کے حوالے سے بھی ایک بہت ہی سخت قسم کا بیان آیا ہے، وہ آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ جی بالکل. وہ جو ان کے ڈیفنس ملا منسٹری کے یعقوب جو ہے وہ ہم اپنے ناظرین کو بتائیں کہ وہ ملا عمر کا بیٹا ہے. بالکل. جو آپ وہی جو ڈیفنس منسٹری کا جو اسپوکس مین کی طرف سے بیان آیا نا آپ اس کی بات کر رہے ہیں. بالکل انہوں نے بھی یہ بات کی ہے کہ یہ جو ہے نا پاکستان کو کوئی حق نہیں پہنچتا ہے کہ اس جو ہے نا اس کو یہاں پہ باڑ لگائے. تو اب یہ جو ہے نا یہ مطلب ہم تو یہ سوچ رہے تھے کہ جیسے ان کے جو نیچے کیڈر ہے جو فٹ سولجرز ہے یا جو نوجوان طبقہ ہے طالبان میں تو اس طرح کی اگر وہ اس طرح کی مطلب اس طرح کبھی کبھی غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ وہ ذرا تھوڑی سی تیزی دکھاتے ہیں. لیکن جب اگر ان کی ڈیفنس منسٹری سے اسپوکس مین باقاعدہ بیان دیتا ہے اور پھر جو ان کے ترجمان ہے ذبیح اللہ مجاہد جب بیان دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ تو پھر وہ جو ان کی حکومت کا ورژن ہے نا ان کی طرف سے مطلب اس طرح کا بیان آنا تو پھر یقیناً جو ہے وہ یہاں پہ ہمارے حکمرانوں کے لیے
اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ ذبیح اللہ مجاہد نے ہی ایک ٹی وی انٹرویو میں کہا تھا کہ پاکستان میں اسلامی نظام نہیں ہے، وہاں پر مغربی بیان ہے، مغربی طرز کا نظام ہے جس کے خلاف ہم 20 سال سے جدوجہد کرتے رہے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو۔ بالکل اس نے یہ بیان دیا تھا، مجھے یاد ہے کہ یہ اس نے میرے خیال میں وائس آف امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں یہ بات کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہاں پہ تو مطلب اس طرح کا شرعی نظام نہیں ہے اور یہ تو انگریزوں کا بنا ہوا قانون ہے، اس طرح کا بیان اس نے دیا تھا۔ بالکل تو میں اب مزمل سہروردی آپ کے پاس آؤں گا کہ یہ باتیں تو آپ نے سنی رفعت اللہ کی کہ افغان طالبان جو ہے وہ کس طرح کی زبان استعمال کر رہے ہیں اور کیا کیا کچھ کہہ رہے ہیں اور کیا کچھ کر رہے ہیں۔ اس سب کے باوجود ہمارے جو سرٹیفائیڈ مستند جو دفاعی تجزیہ کار ہیں وہ ابھی بھی افغان طالبان کی حمایت کا جھنڈا جو ہے وہ نیچے نہیں کر رہے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ہے کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو باڑ ہے یہ پاکستان کی حدود کے اندر لگائی گئی ہے اور یہ کوئی بارڈر کے اوپر نہیں لگائی گئی۔ یہ جب لگائی گئی تھی تو بتایا گیا تھا کہ یہ پاکستان کی حدود کے کافی اندر آ کر لگائی گئی، ایگزیکٹ ڈیورنٹ لائن کے اوپر نہیں لگائی گئی۔ پاکستان نے اپنی جگہ پر یہ باڑ لگائی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ہماری باڑ توڑ رہے ہیں تو ہماری سرحد کے اندر آ کر توڑ رہے ہیں نا، تو میرا مطلب ہے کہ اگر بھارت ہم پر شیلنگ کرے تو ہم خاموش ہو جاتے ہیں کہ جی دوسری طرف مسلمان ہیں، ہم کیا جواب دیں۔ ادھر سے اب جب افغانی ہم پر وار کریں تو بھی ہم نے سرحد پر جواب نہیں دینا، تو پھر مجھے بتا دیا جائے کہ جواب کس کو دینا ہے۔ میرا مطلب یہ سرحدوں پہ فوج کیوں کھڑی ہے؟ اس فوج کا فرض تھا اور اس کا 1 انچ بھی جو ہے پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسوں سے لگا ہے، یہ کیسے ٹوٹ گئی یہ باڑ اور وہ ہماری سرحد کے اندر کیسے آ گئے؟ کتنا بھی دوست ہو، میرا دوست ہو، میں گھسنے دوں گا، گھس کر توڑ پھوڑ کرنے دوں گا؟ کیسا دوست ہے میرا مطلب ہے کہ پاکستان، آپ دفاعی تجزیہ نگاروں کو چھوڑیں، سوال تو پاکستان فوج سے اور پاکستان کی حکومت سے ہے کہ کیا وہ ہماری مشرقی جو افغانستان کی سرحد ہے اس کے تقدس کی حفاظت کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ کیا ہم نے اب طالبان کے ساتھ اپنی سرحد بھی سودا کر لیا ہے کہ وہ ہمارے اندر گھس کر ہماری جب مرضی سرحد توڑ دیں، جب مرضی ہمارے سرحد کے اندر گھس کے وہ ٹرک چلا دیں، توڑ گالیاں نکال دیں اور ہم کہیں نہیں دیکھیں نا یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہمیں گالیاں نکالنے کا بھی حق ہے، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، توڑنے کا بھی حق ہے، یہ تو ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہمیں مارنے کا بھی حق ہے۔ واٹ از دس نیریٹو؟ یہ کیا نیریٹو ہے جو آپ رہے ہیں کہ جی آپ کہیں کہ انہوں نے جارحیت کی ہے، کہ ہماری سرحد کے اندر گھس کر انہوں نے جارحیت کی ہے اور ہماری باڑ کو توڑا ہے۔ یہ ایک جارحیت ہے۔ کیا جب کوئی ملک دوسرے ملک کے اندر داخل ہوتا ہے اس کی فورسز، اس کو جارحیت کہا جاتا ہے، یہ ایکٹ آف فرینڈشپ کہا جاتا ہے۔ آپ کا کتنا بھی برادر اور دوست ملک ہو، آپ کے اس کے ساتھ کتنے بھی دوستانہ تعلقات ہوں، آپ اس کو اپنی سرحد کو انٹروین کرنے کس انٹرنیشنل نارمز کے تحت آپ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے ہماری سرحد کی خلاف ورزی کی لیکن ہم خاموش رہے؟